السلام علیکم۔ میں آپ سب کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر وہ خواہش پوری کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کے کسی کام میں بار بار رکاوٹ آ جاتی ہے تو اللہ کا اشارہ سمجھو۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم تدبیریں کرتے ہو مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی سائن نظر نہیں آ رہا کامیابی کا، اور تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کے آثار دکھائی نہیں دیتے، جس چیز کی خواہش رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ اس نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے یا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اکثر راستوں میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات سے آتی ہے جس پر تم اکثر غور و فکر نہیں کرتے۔ جانتے ہو نا کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ جان نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے، اس کی زندگی کے اندھیروں میں کب روشنی آئے گی، اس کو زندگی میں کب کامیابی حاصل ہوگی اور اس کی دعائیں کب قبول ہوں گی۔ تو سنو، تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اور تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے ایک خاص مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، تو سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی کوئی مصیبت اس دعا کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے مایوس نہ ہو اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھو، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تو تم جان رکھو کہ راستوں میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہیں جس پر انسان غور نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد ساری عمر کے لیے خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جاؤ اور تمہیں اپنی آخری سانس تک اس غلطی پر پچھتانا پڑے۔ تو سنو، یہ خاموش آہیں بہت طاقت رکھتی ہیں جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اس کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں
جو اس نے کبھی سمندر میں پھینکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے اور اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ اس کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں اور ایسے کام کرے کہ لوگ اسے خود دعائیں دیں۔ پھر دیکھنا اللہ کے معجزے کیسے تمہاری زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں اور تمہیں کامیابی کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں اور اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو نا اتنا ہی اللہ بھی تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ اس بات سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اس کی تمام دعائیں رکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تمہیں کبھی اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت آسانی سے لے جائے گا۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتے۔ اور خوب جان رکھو کہ تمہارا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں پریشان چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہیں، اور یہ مشکلات اور رکاوٹیں تمہاری زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تم اس کے قریب ہو جاؤ، اور پھر جتنی بھی چیزیں تمہیں اس رب کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے اور وہ تمام رکاوٹیں جس کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں کہ اس کا بندہ اس کے اوپر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں عنقریب راستہ دکھائے گا۔ جانتے ہو، جب اللہ کی مشیت انسانی آرزو
اور خواہشات سے مل جاتی ہیں نا، تب تمہارے کام پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور تمہارے لیے معجزے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آج تمہیں منزل کا کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو سنو، جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈالتا ہے، کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کرتا ہے اور وہ خود تمہارے لیے اسباب بناتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو، تمہارا یہ معصوم سا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کی اچھی اور بری بات سے باخبر ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ تم کبھی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا لمحہ اور کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس گھڑی میں جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، اس لیے جب بھی کہو خیر کی بات کہو، اور اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہ دوں گا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی اچھا سا کمنٹ اس ویڈیو کے لیے ضرور لکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔